ٹھیک ہے. اور یہ پتہ نہیں کیا تواڈیاں سستیاں نے. میں کئی باری ویکھیا بندہ 6ویں پوڈے تے کھلو کے کوڑ مریندا ہوندا ہے تے ہٹھلے واہ 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 کردے نے بھی پتہ نہیں اس کیڑی حدیث چ پڑھی ہے، حالانکہ وہ چبل کوڑ مریندا کھلوتا ہوندا ہے. تواڈے مولوی بھی سچے، پیر بھی سچے، گلاں بھی سچیاں. مڑ چپ باندھے ہو، چپ کوئی نہ بوے، ترکڑے ہو کے بولنا ہی نہیں. ادھر آؤ ذرا. تقوی دا سب تو پہلا درجہ ہے ترک الکفر و شرک. سارے تو پہلے تقوی دا درجہ ہے کہ بندہ کفر و شرک نو چھڑ دے. کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اللہ رب العزت او دی توحید تے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم او دی رسالت تا اقرار کرے. کیا مطلب؟ کلمہ پڑھے، دائرہ اسلام دے وچ آ جاوے. یہ تقوی دی پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے اللہ دی گل من لئیے اور اس لائن دے وچ آ گیا، باہر نہیں رہا. اور آپ کو پتہ ہے اسلام قبول کرنے دی کتنی بڑی فضیلت ہے. فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جس ویلے کوئی بندہ کلمہ پڑھ لوے، وہ باویں 100 سال دی عمر وچ پڑھے، اللہ دیاں پچھلیاں ساریاں خطاواں معاف کر چھڑدا ہے، کیونکہ کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ جو آ گیا. اتوے بندے بھی غور کرنے جنہ آج پابندیاں لا چھڑیاں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ 18 سال تو بعد بندہ کلمہ پڑھ سکتا ہے. پہلے نہیں. میں کہا بندے دا پتر بن. تینوں اگر نہیں پتا تے علماء دے کول بہن تے جڑے مولوی پارلیمنٹ بیٹھے تو سب گھو نہ بنو. گل اوکھی کر گیا پتر، خیر ہی دانت نہیں چبنے، سبحان اللہ کھڑی اونچی بول ذرا پیار دے نال. سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں نوں بھی چاہیے تساں بھی کو غیرت والی گولی کھاؤ کہ انہاں نوں سمجھاؤ بھی تسی پابندی نہیں لا سکدے. اس واسطے تانوں نہیں پتا مولا علی نے کیڑی عمرے کلمہ پڑھیا ہا. تواڈے ہتھاں دی زیارت بھی کرنا چاہنا، ایڈی بھی ٹھڈ کوئی نہیں یار ہے، ٹھڑ لگ جائے گی. تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے ویکھیا جاوے کہ کیڑی عمرے کلمہ پڑھیا. دو روایتاں یا 7 سال یا 10 سال. تے میں کہ 18 والی گل کدے گئی. سمجھ آؤندی پئی ہے نا؟ تو اس واسطے سمجھن دی کوشش کرو. بلکہ اس تو بھی ایک بڑی گل حضرات علماء بیٹھن، میں کچھ سبق انہاں نوں بھی سنانا ہے تاکہ دعا مل جائے. فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. فرمایا جیڑا بھی بچہ پیدا ہوندا ہے مسلمان دے گھر ہوے یا کافر دے گھر ہوے، میں ذمہ داری نال کہہ رہا، غلطی تو میں تو علماء روکن تاکہ میری وجہ تو کسی دا عقیدہ نہ بگڑے تے جے دا میں مرید ہاں. اس حضرت عطار نے فرمایا ہمیں کوئی بتائے صحیح. فرمایا ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے، ہم شکریہ کے ساتھ رجوع کریں گے. فرمایا کوئی بچہ پیدا ہوئے، بچہ تے فطرت تے پیدا ہوندہ ہے. حضرات علماء بیٹھن، یہ دی تشریح دے وچ علماء لکھیا فطرت تو مراد اسلام ہے. فرمایا جیڑا بھی بچہ پیدا ہوندہ ہو تو فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے. یہ تو پیدا ہی فطرت اسلام تے ہویا. فرمایا او دا ماں پہ ہوندہ ہے، بعد چونو یہودی بناوے یا عیسائی بناوے، اے بات انہاں گلاں نے، او تے پیدا ہی اسلام تے ہوندہ ہے. تو 18 سال والیاں پابندیاں لانا تینوں خیر تے ہے؟ وجہ نہیں فرما رہے نا آپ حضرات. بھائی اس بات نو سمجھنے دی کوشش کرو. یہ قانون بنیا اس پاکستان دے اندر جڑا بنیا ہی لا الہ الا اللہ دے نا تے ہے. اس واسطے انہاں لوگوں کو غیرت کرنی چاہیے. اسلام دی اپنی فضیلت ہے. اور ہاں ایتھے ایک بات یاد رکھ لو، اس مسئلے نو تھوڑا جا ہور کھول دے ویے. ایویں کوئی ٹی وی تے بان والا لفافہ اینکر چبل نہ مارے تہاڈا ذہن کدیں ہور نہ لگا جاوے. ساڈے اسلام دے وچ جبر نہیں. میں کی آکھیا جبر نہیں. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تہاڈے ہتھی کو غیر مسلم آ جائے تے پھاد کے بان لو تو انہاں کدیں ٹکر ہی نہیں دینا جتنے کلمہ نہ پڑھے. نہیں، او دے سامنے دینی تعلیمات رکھو، او دے سامنے حضور دی غلامی والا کردار رکھو اور مجبور ہو جائے کہ وہ کوڑا دین ہے، یہ مصطفیٰ دا سچا دین ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ کوئی نہیں آ رہی. وہ اس بات مجبور ہو جائے کہ یار جو کہہ رہے ہیں پچھلا دین منسوخ ہو چکے ہیں. اور اسی اگر وہ کسی دین تے اگر وہ کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جویں ہوندا ہے، انہوں پتہ لگ جائے کہ یار ساری حیاتی گند وچ پے رہے ہیں، ہونی تو مصطفیٰ دے دامن چاہنا ہے یار. سمجھ آؤندی بھئی؟ کوئی نہیں آؤندی بھئی؟ تو اس واسطے تقوی دا پہلا درجہ یہ ہے ہی ایمان. یہ قانون بالکل غلط ہے. مینوں گل بڑی پسند آندی ہے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دی. آپ آدھے ہوندے ہیں بھئی ریاست مدینہ دا نعرہ لاؤنا ہی تو پہلے کسی کو قرآن پڑھتا صحیح نا. اس واسطے آپ مہربانی فرماؤ اس بات نو لوکاں تک پہنچاؤ اور انہاں نو پتہ چلے کہ یار اسلام اے ہے، یہ کسی اور پاسے لے کے جانا چاہتے ہیں. اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما چھڑے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ تقوی دا پہلا درجہ ہے. ہوں تقوی دا دوسرا درجہ کیا ہے؟ فرمایا ترک المعاصی. یہ تقوی دا دوسرا درجہ ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ جس ویلے بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے انہوں چاہیے
ہوں جنہاں دا کلمہ پڑھیا نا رب دی گل بھی مننے تے رسول دی مننے وقت گناہ نہ کرے. آواز کمزوروں والی ہے, نہایت کمزوروں والی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ گناہ نہیں کرنا. کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن مجید سورہ انفال دے وچ فرمایا نا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین. فرمایا اگر اپنے آپ نو مومن آ دیو تے مڑ اللہ دی بھی منو تے اللہ دے رسول دی بھی منو. یہ مطلب ہے ترک المعاصی, گناہ مانو چھڑ دیو. یہ تقوی دا دوسرا درجہ ہے. جو رب رسول نے فرمایا وہ کرنا ہے, اور جس تو روکیا اس تو رک جانا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ یہ تقوی دا دوسرا درجہ ہے. گرامی قدر حضرات, تقوی دا تیسرا درجہ اور ایک بڑا خاص درجہ ہے, ذرا دھیان رکھے ہے. یہ دا مطلب ہے تقوی دا تیسرا درجہ جلے سنا تو تمہیں مقام ولایت بھی سمجھ آ جائے گا. اس واسطے میں کہنا چاہنا وہ ہے ترک المتشابہات. موڑ مرشیڈی 5 کلو دا سیر نہ ہلا, ٹکے والی زبان ہلا. سمجھ آ رہی ہے؟ سیال بھی ٹوپی آلیا خیر رہی اور میرا پوتر ہوں تو نہ پگڑی تواڈی دے دیتی, میں تو اپنی لا کے رکھی بیٹھا. رکھڑے وہ پتر خیر رہی. سمجھ آ رہی ہے؟ او میں وہ سمر عباس ہیں جنہوں بھیدے رہے ہو, ہن بولو تا صحیح. یوں فون تے فون آ رہے ہو جی اسی آئی لائیو سننا ہے. میں کہا بھی تو سن لے ساڑی خیر ہے بھائی. اگر آ گیا ہوں تو پھر آپ چپ ہی ہو کے بیٹھ گئے ہو. میں وہ نہیں, میرا خیال شاید اردو ہی سنتے رہے ہو. یہ بولی آپ نے نہیں سنی تھی تو یہ ہوں یہ تواڈی بولی ہے تو بڑی کھلی بولی ہے یار. سمجھ آ رہی؟ ترک المتشابہات تقوی دا تیسرا درجہ ہے. فرمایا کہ جتنی شک شبے والی چیزاں بھی چھڑ دے ہو. جدو بندہ اس سیڑھی تے آ جاوے اللہ تعالیٰ اس بندے نو مقام ولایت عطا کر چڑھدا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ جان کی امان پاؤں تو ایک بات اپنی برادری کو بھی کہہ سکتا ہوں. جدو اسی پڑھتے ہیں نا, ساڈے استاد صاحب جدو یہ تفسیر سانو پڑھائی نا, یہ بیزابی پڑھا دے آپ نے سانو چیزاں پڑھائیاں سن جڑیاں میں تمہیں سنا رہا. آپ نے ایک بڑی خوبصورت گل کی تھی. آپ نے فرمایا آپ بھی کل جائیں گے, آپ بھی کل بیٹھیں گے ممبروں پر, آپ بھی کل امام بنیں گے. لوگ عمومی طور پر کبھی روٹی پیش کرتے ہیں اور کبھی جناب فروٹ پیش کرتے ہیں, کبھی سوٹ پیش کرتے ہیں. فرمایا ایک باری تو سوچنا ضرور ہے بھئی یہ مینوں دیندا کیوں پہ ہے. ہائے 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 ہائے, یہ گل بڑی سوچن والی ہے. یقین کرو ادو سن تو لئی گل اسی آ کے استاد نو پتہ نہیں کی مسئلہ ہے بھی دینا لوگ کہے سانو آدھے بھی سوچی صحیح. یہ بعد دے وچ پتہ لگا بھی یہ دے وچ بھی کم ہوندا ہے. جیڑا بندہ مولوی عوام دی سوچ دے مطابق تقریر کرے نا, جویں او چاہندے بھئی نہ نماز تے تقریر کرے, نہ شراب تے کرے, نہ جوئے تے, نہ سود تے, نہ بدکاریاں تے, بس سیدھیاں سیدھیاں گلاں تے, بس سیدھی بات ٹھیک ہے سانو کیویں جنت چپڑا نہیں فرمائی. او دے واسطے بڑیاں سبحان اللہ تے جناب سوٹ بوٹ تے جڑا اے تقریراں کریا تے یار بہوں سخ ہوتے جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تو اس واسطے جدو تسی حق بیانی کرو اور تانوں کچھ دیوے سواد تے بڑا اسی نا, مٹھیاں گولیاں تے سارا ہی کچھ نہ کوئی دے چھڑ دے ہوندے نے. ہن دیکھو نا ہن بہت ڈھلے پے گئے ہو یار, اس بات نو سمجھن دی کوئی. اور اس تو بعد آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. فرمایا ختمہ دروداں تے بھی لوگ لے آ کے سوٹ دیندے نے. فرما سلے انہاں نو آکھیا کرو پورے محلے دا غریب مینوں ویکھے تینوں ہور نہیں لبھا. پچھلے برادری جے ساڈی کمپنی دی بولو تے صحیح نہ بات ہے. اس بات نو سمجھو بھائی سمجھو. یہ کئی جگہ تے مسئلہ بیان کیتا تے وہ جڑے آئمہ ہوندے نے بس اوقات غصے ہو جاندے نے بھی اگے تے دیندے ختم تے تو روک کی جاننا ہے. بس اوقات میں جان کی امان پاؤں تو پھر کچھ کہہ سکتا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا بابا جدو مسلے تے کھلوتے ہو نا وقت تساں انہاں دیاں جیباں نہ تکو, وقت زہرا دے بابے دے روضے نو تکو. آواز بہوں مٹھیرڑی ہے جوان والی چاہیے ہے. میرے پیارے دوستو اس واسطے انہاں چیزاں نو نہیں دیکھنا, لوکاں دیاں جیباں نو نہیں دیکھنا. مینوں پتہ ہے یہ آئمہ دی تنخواہ بدا کے راضی کوئی نہیں. سمجھ آئی نا, ایک امام صاحب سن میرے جیسا کو کملہ ہوئے گا, میں اپنے آپ نے کیا لینا. وہ صدر صاحب آ گئے یا سیکٹری صاحب سویرے سویرے, حضرات علماء دی توجہ اہل سٹیج جتنے بیٹھن, صدر صاحب کہنے لگے استاد جی آج فجرے لے دعا کرے پتر دا انٹرویو نوکری لگ جا. اس آخیا میں ہنے کرے نا. اس آخیا جی صدر صاحب آج بڑا پوج کے آئے نے مینوں آخیا میں یا اللہ دی بچے دی ذرا نوکری لگ جاوے پر تنخواہ اتنی ہوے جتنی میری ہے. صدر تا لگا چھت نو. ہو سکے ایک ہی ہو سکے میرے تے 5 بچن تیرا تا کوارا تے جے میرا گزارا ہوندا تے تیرے دا نہیں ہوندا. کئیاں سر ہلا کے گزارا کر لیا. اچھا بھی ہی بھی ہوندا ہے. اچھا سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. علماء کی تنخواہیں بڑھائیں بھائی, مہربانی فرمائیں. سمجھ آ رہی ہے. مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے
وہ بیٹھے ہو ورک مہنگا ہو گیا کتابیں خرید کے دو سمجھ آئی تسی تو رمضان شریف سوٹ بھی 27ویں والے داڑے دیندے ہو بھی چلو 2 فوٹو بن جاسن ادو تو درزی بھی نہیں سی کہ دیندا خدا دا خوف کیتا کرو پہلی رمضان تو پہلو لے کے دتا کرو اوکھی گل آ گئی ہوں کون سبحان اللہ سی یہ احتیاج اپنی برادری دی سائڈ لیندا بیٹھا ہے نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات یہ مسکراتے ہوئے مسئلے سنیں گے تو آپ کو اچھا رہے گا کیا میں امید کروں کہ اپنے علماء کے ساتھ تعاون فرمائیں گے بھائی تعاون کیا کریں اپنے علماء کے ساتھ لیکن جدو کوئی مر جاوے اسے دیاں چیزاں اسے دا لوٹا اسے دا مسلح اسے دا تولیہ اے سانو کیوں دیندے ہو یہ کسی اور غریب نو دے جیڑا عید والے دیہڑے 5000 والا سوٹ تو پاؤنا او سانو پوانا دینا ہی آئی تھا نہیں تو پہلو کڑا سائیاں سانو کجیا نہیں ہائے 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 آئی تو سانو کجی بدے نے تو بولے چ بنا ہے میں یقین کرو میں جدو آیا نا تو میں چھوڑ نو آکھیا میں کہ یارا راتی انہاں پھول اتنے گتے میں کل امام بنیا تو دیکھے سارے اتنے پھول لاگے نا اچھے نہیں پہ لگ دے وہ یقین کرو ادو ہے پگڑی یاد میں کہا یار کیا بات ہے یار میرا مالک بڑا بے نیاز ہے یقین فرماؤ بڑا بے نیاز ہے سمجھ آئی اور یہ بھی میرے استاد اور میرے مرشد دی تربیت ہے نا آپ فرما دے نے جڑی سادگی ہے نا یہ سنت ہے پر سادگی ہوئے آن دھوتا تا نہ ہوئے بندہ سمجھ آؤں دی بھئی ہے اس واسطے ساڑھے استاد تربیت کر دے سن بھی کپڑا بے شک زیادہ مہنگا نہ پاؤ سادہ پاؤ سستا پاؤ لیکن دھوتو یا تا پاؤ سمجھ آ رہی ہے تو میں نا بڑی الجھن ہو رہی سی لیکن وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو آڑے سارے دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے گل کی دائیں دور نہ ٹوڑ جاوے یہ کرنیاں نے یہ ضروری نے اور تو انہوں پتہ ہے جڑے شیخ کامل دا میں مرید ہاں انہاں دی بھی تربیت ہے اس واسطے کردہ پیا اپنے علماء دے نال تعاون فرمائی سو سارے پیرا اگے آ جاؤ ذرا توجہ فرمانا تاکہ اگلی بات بھی جناب دی خدمت دے وچ عرض کر سکا نا جی میں ہن تسی آکھو سانو ہی آکھیا ہے اپنی برادری نو کچھ نہیں آکھیا میں کہ انہاں دی عزت تواڈے اوتے ضروری ہے اے میں بھج بھج کے اپنے امام تو اگے ودن دی کوشش نہ کیتا کر اپنے علاقے دے مفتی اور شیخ الحدیث تو اگے ودن دی کوشش نہ کیتی کر اور مینوں ایک بھائی ایک گل دسی بڑی سوادی اور آخیا جنوں اگے ودن دا شوق ہے نا مر جاوے تو بچ جاوے میں کہا جی میں نہیں سمجھیا اور آخیا ہر جگہ تے اللہ نے امام نو عزت دیتی امام اگے باقی سارے پیچھے ایک موقع ہوندا جدوں بندہ اگے تے امام پیچھے ہوندا جدوں مر جاوے جڑے جڑے مر جاؤ اگے آ جاؤ جے جیندے ہو تے پیچھے رہیا کرو نا جدے جدے ہاتھ ہیں ذرا چاہ کے بولے سبحان اللہ پیار دے سمجھ آ رہی ہے اس واسطے جیندے بنو جیندے زندہ دل بنو چھوڑا چوپ نہیں ہونا دوستان مکرم اپنے علماء دے نال محبت کرے سو میں جڑے ممبر و محراب دے وارث ہیں انہاں دی خدمت دے وچ بھی عرض کر لواں آپ نو بھی چاہیے ہے کہ نوکری پوری کرو اے تنخواہ باویں گھٹ دین پنجو نمازاں ٹائم تے پڑھاؤ انہاں نو وی ہوندا زور دیاں سنتا ساڈے سامنے نہیں پڑھ دے استاد آئے ایک رولا نہیں مکیا پورے پاکستان جی حضور میں بھی 3 سال اس راستے کا مسافر رہا ہوں اس لیے یہ کانٹے مجھے بھی چھپے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ کو بھی بتا دوں فرانس سیٹاں نے ڈھلے پائے جان دے ہو خیر تہی نے اور مدینے جاؤ میں چپ کوئی نہیں بان دینا اور اس بات نو سمجھو تربیتی باتاں نے انہوں بھی چاہیے ہے کہ اسی مطلب مینوں بھی چاہیے کہ میں نوکری پوری کراں مینوں بھی چاہیے کہ میں نمازاں پنجو پڑھاواں مینوں بھی چاہیے بچے پڑھانے تے میں سارے پڑھاواں مینوں بھی چاہیے کہ میں ہر جمعے نویں تقریر کراں توجہ نہیں نہ فرما رہے میں اگر امام ہاں تے مینوں بھی چاہیے میری نظر دے وچ حیا ہوے مینوں بھی چاہیے جدوں میں گلی جاواں تے میریاں نظراں جھکیاں ہون لوکی ویکھ کے آکھن اے ساڈا امام ہے اے رسول اللہ دے مصلی دا وارث ہے مینوں بھی چاہیے میں اپنا کردار ٹھیک کرا تو انہوں چاہیے تسی اپنا ٹھیک کرو کیا میں امید کروں کہ ہم سبھی اپنی اپنی اصلاح کریں گے اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیکھو بیلنس برابر ہو گیا ہے آ جاؤ اگلی بات یہ تقوی کے 3 درجے ہیں ترک المتشابہات شک شبہ والی بھائی پنکھا ادھر ہی رکھیں زیادہ مجھے ہوا نہیں چاہیے موسم بدل چکا ہے گرامی قدر حضرات یہ ترک المتشابہات جس ویلے بندہ شک شبہ والی چیز بھی چھڑ دے وے نا اصل دا دل مضبوط ہی اس سے لے آتا ہے ایمان والیا تقوی اختیار کر ہن سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات تھوڑا جا اگے ٹرو یہ مثال دے تو گل بہت اگے جائے گی لیکن میں گلاں اور کرنی ہیں فرمایا اس تو بعد کیا کرنا ہے تقوی تو بعد فرمایا سچ نو اپناؤ سچ اپناونا 2 طرح دا ہوندا ایک صرف زبان تو کئی بندے ہوندے زبان تو بڑے مولوی شیخ الحدیث لگ دین جڑی گل کرو 5-7 گلاں سنا دیندے اپنا عمل 0 سچ اپناون دا مطلب یہ ہے
تیری زبان بھی سچ بولے، تیرا سارا جسم بھی سچ تے چلے. مٹھیرڑے ہو گئے ہو آ برادری مٹھی بیٹھی. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اس واسطے گفتار دے سچے بھی بنو اور کردار دے سچے بھی. اور آپ نو پتا ہے سچ کیا ہے؟ ترمذی شریف پڑھ کے دیکھو. فرمایا الصدق طمانیۃ والکذب ریبۃ. صدقے جاواں حدیث پڑھی. یہ جڑا سچ ہے نا یہ بندے نو سکون دیندا ہی نے، اور جڑا کوڑ ہے یہ بندے نو بے سکونہ کر دیندا ہے. اس واسطے آدھے استاد جی سکون کوئی نہیں، دعا کرو میں نیند ہی نہیں آؤندی، گولیاں بھی میں 5 کھانا. میں کہ بھاویں 10 چک کر. مدینے والے تاجدار دی جو تعلیمات ہے اس تے ساڈا عمل کریو. کیا ہے؟ فرمایا سچ اپنا، سچ اپناؤ سچ. فرمایا سچ تانوں سکون دے سی، اور جڑا کوڑ ہے تانوں بے سکونہ کر دے سی. نشے دیاں گولیاں کھا کے بھی سمے تینوں نیندر نہیں آنی. والی ہے جوانوں والی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے سچ اپنا. جڑا سچا بندہ ہوندا نا وہ باہر چوک وچ منجے تے بھی سہ جاوے تے نیندر آ جاندی. کولو ساری رات ٹرک لبدے رہن تو جناب جاگ نہیں آوندی. کیوں؟ میں آکھیا سکون ڈی گیا. سچ اپنا یہ سچ. اور امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مستدرک شریف کے اندر ایک روایت لکھی، میں سنا دوں تاکہ بات مضبوط ہو جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے. سچ اپنانا ہے ہم نے. آپ فرماتے ہیں علیکم بالصدق. حضور فرماتے ہیں لوگوں تواڈے اوتے ضروری ہے کہ سچ دا دامن تھام لو. کیوں؟ فرمایا ان الصدق یہدی الی البر والبر یہدی الی الجنہ. فرمایا جڑا سچ ہے نیکی تے لے جاندا تے نیکی سیدھا جنت وچ. فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ. فرمایا جھوٹ تو نس جا، پیچھے ہٹ جا. کیوں؟ آپ نے فرمایا ان الکذب یہدی الی الاسم والاثم یہدی الی النار. فرمایا جڑا کوڑ ہے گناہ تے لے جاندا ہے تے جدوں گناہ ہو جاوے بندہ جہنم میں جاندا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ الا یہ کہ توبہ کر لے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیا میں امید کر ساں کہ سچ اپنے سا ہے؟ تفسیر کبیر دے 11ویں سپارے دے اندر ایک بات موجود ہے جڑی میں سنا رہا. اور ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ دے ہوندے ہو. یہ ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی دا چھپدا ہے، پڑھیا کرو. یقین کرو ورکے تے دے 63 دے لاکھ بھاگ ہوندے نے، پر تانوں یہ نہیں پتا بھی 500 تو زیادہ کتاباں دے حوالے ہوندے نے. ایسی ایسیاں گلاں ہوندیاں نے کدی لے کے پڑھیا کر. لواؤ ذرا یہ تانوں ہر مہینے پڑھ سو بڑا فائدہ ہو سی. ہر مہینے دے موضوع بھی تیار. آواز مڑ مٹھیری ہو رہی، منہ کھولو خیر ہے. موضوع بھی تیار، معلومات بھی ساری مل جاسی اور تانوں پتہ لگ سی تہاڈی دعوت اسلامی کریندی کی پئی ہے. اب ذرا توجہ فرمانا. یہ ماہنامہ پچھلے سال اللہ اودے وچ بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن توجہ کرنا ذرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ایک شخص آیا، اس نے آکھیا حضور میں کلمہ پڑھا تو مینوں کیا کرنا پاؤ سی؟ آواز بولیں گے تو تب چلیں گے نا، ویسے تو نہیں میں چل سکتا. کیا کرا؟ تو آپ نے فرمایا نماز پڑھنی پاؤ سی. اس آکھیا ٹھیک ہو گیا جی. اور فرمایا جی فرض ہو گیا تو تینوں جہاد بھی کرنا پاؤ سی. اس آکھیا ٹھیک ہو گیا جی. اور فرمایا جی فرض ہو گئی تو زکات بھی تینوں دیونی پاؤ سی. وہ شرط ہے نا نصاب بھی پورا ہوئے تے حولان حول بھی ہوئے. صدقے جاواں صدقے جاواں. ٹھیک ہے. تو فرمایا زکات بھی تینوں دیونی پاؤ سی 2.5%. ساڈے یہ آسان میں آدھا پیا، ویسے فقہ دی کتاب 40واں حصہ لکھے ہویا ہے. بندے بار بار کیوں کہندے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جاگو تھوڑا لیا. تو فرمایا تینوں یہ بھی کام ہو سکے، یہ بھی ٹھیک ہے. فرض ہو گیا تو حج بھی کرنا پاؤ سی. سکے حضورے بھی کر رہے تھا. اور فرمایا یہ تو ساریاں پوچھو ہے. آپ نے فرمایا ہر قسم دی برائی چھڑنی پاؤ سی. موڑ بھی موٹیاں موٹیاں آپ نے فرمایا چوری چھڑنی پاؤ سی، شراب چھڑنی پاؤ سی، بدکاری چھڑنی پاؤ سی، جھوٹ چھڑنا پاؤ سی. اس کا چنگا موڑ چلو ٹھیک ہے، موڑ کسی ویلے کلمہ پڑھ جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے. چنگا موڑ صحیح موڑ کسی. حضور فرمایا یہ کیا بات ہے بھائی، ادھر آؤ نا ذرا. حضور کو پسند آ گیا. بابا بندہ حضور کو پسند آ گیا. یار کمال ہے، اتنی گلاں پوچھ کیا تھا، چلو موڑ صحیح کسی ویلے. حضور فرمایا گل سنے نا ادھر. آپ نے فرمایا تینوں خیر تے ایڈی تفصیل و تشریح پوچھی ہے کہ ہوں نہ چلو موڑ صحیح. اور سکا یا رسول اللہ گل ہے ویکھو میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں پڑھنا چاہنا، لیکن میں نماز والا ترلا بھی کر لئی سا، زکات والا بھی، روزے والا بھی، حج والا بھی، جہاد سارا میں کر لئی سا، لیکن یکدم میں ساریاں گلاں کیویں چھڈا؟ میری عادت بنی ہوئی ہے، اتنی میری عمر ہو گئی ہے، ہنے کلمہ پڑھا ہنے چھڈا یہ کیویں؟ ہن لگ سی پتہ جڑے ہاتھ لکائی بیٹھے ہو نا، چاہندے ہو کہ نہیں چاہندے ہو تسی؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو گل سنی آپ مسکرا پے. آپ نے فرمایا اچھا دس تو کی کرنا چاہنا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ہر شے یکدم میں تو نہیں چھٹتی, اتنی عادت بنی ہو یکدم کی میں چھڈا. حضور پاک فرمایا چل تو کوئی میری مان لا کوئی میں تیری مان لیں. آپ نے فرمایا وہ آخر لگا حضور دسو کیڑی گل ہے؟ آپ نے فرمایا ایک کو شاید میرے نال وعدہ کر باقی تینوں اختیار ہے. اس نے آخیا حضور دسو کیڑی گل ہے, مینوں سودا پسند ہویا تے میں ہنے کرے نا. رن سٹالیو مدینے ونجو پیو دے سنے تے ماں دے بھی سنے. او پیر بھائی وچکار والا نہیں بولیندا پیا, منہ ویدا نہ بولو. کفر مدینہ لاون دی تھارا نہیں جو کو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ذرا جگیا تھا کہ اگلی گل بھی دساں. آپ نے فرمایا ہکو میرے نال وعدہ کر بھی تو میرے نال کوڑ نہیں مارنا, جھوٹ نہیں بولنا, اے میرے نال وعدہ چکر. اس آخیا ڈن ہو گیا. سوچیا تو کوئی نہ یہ مطلب کیا ہے. اس آخیا ایو بس باقی میرے اختیار ہے. فرمایا ہاں اختیار ہے. اس آخیا جی میں وعدہ کرنا جی میں سچ بولے سا کوڑ نہ مرے سا. آپ نے فرمایا پڑھ کلمہ ہاتھ بتا. آپ نے ہاتھ لیا کلمہ پڑھایا بیعت کی تو فرمایا جا. وہ ڈر گیا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے پیار. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ کرے سو میرے بھائی, بڑا بڑا ڈھلا نعرہ لائے نے. بابے خادم رضوی تون کے نعرہ لایا تے مڑ ویکھو رب نے عزت کتنی عطا فرمائی. اگے میں ختم نبوت تے بھی گل کرنی ہے تے بھی آساں تے مڑ ذرا جاگ کے بانے نے جڑے گوڈے چھوٹے پھدی بیٹھے انگلی منہ گتی بیٹھو کٹ کے بولو سبحان اللہ پیار. یہ سمجھتے پہنے بھی یہ میٹھے میٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھی ٹیل شیل لگا لیتے ہیں. او ہن تبدیلی آ گئی نے, تو دیر نہیں آئی ساتھ دیر ہی آ گئی نے. ناراض نہیں ہوئے بیٹھے, بولو تو صحیح خدا دیو بندے ہو. آؤ ذرا توجہ فرماؤ جڑی میں بات عرض کردا پیا. حضور پاک دے نال وعدہ کیتا کلمہ پڑھیا تے ٹر گیا. ہن ڈڈو بڑا راضی ہو سکے. بڑی بڑے بلے بلے کیا بات ہے, کیڑیاں شاناں نہ با اختیار نبی ہے. میں کہا سو بھئی یار وعدہ کر صرف سچ بولنا باقی جو مرضی تینوں اختیار ہے. وہ ٹر گیا. لیکن آپ نو یہ نہیں پتا حضور دی نگاہ دا اثر جیڑا ہے نا ہائے وہ تو بندے نو پٹڑیوں لان دیندا ہی نہیں. سمجھ آ رہی ہے. اچھا ہویا کی اس واسطے حضرت علامہ صاحب حضرت معاویہ پاک دا نام لیندے پے ہن نا. بعض بھوک دے علماء ملت اسلامیہ نے آکھیا جڑا انہاں بھوکے جہنم دے کتےاں چوں کتا ہے. یہ ایویں نہیں آکھیا. علماء فرماندے نے انہاں دے مشاجرات نو چھیڑنا عوام واسطے ویسے ہی حرام ہے. کچھ باتاں کتاباں واسطے انہاں نوں اتھاں ہی رہن دیو, باہر نہ کڈو. سمجھ آوندی بھئی میری بات دی. انہاں دے مشاجرات نو اسی نہیں چھیڑ سکدے. باقی فیصلہ علماء نے کر دیتا ہے, حق علی دے نال ہے, لیکن معاویہ نو بھوکنا بھی حرام ہے. ساڈے دوے سراں دے تاجن بس ختم. مقابلہ اسی کرواندے نہیں. جو شانہ مولا علی دیاں نے حضرت امیر معاویہ دا درجہ بہت کم ہے لیکن صحابی تے ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز. یہ بعض لوگ الجھنا پیدا کر دینا, اور بعض ساڈے کئی پیراں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. سمجھ آئیے او پیر نے بے تدبیر نے لکیراں دے فقیر نے. صدقے جاواں تیری سبحان اللہ. یہ جڑا پیراں دا سکائی تواڈے ذہن وچ نا بابا جی خادم حسین رضوی آدے نا جڑے بگڑے ہوئے پیر ہیں نا بے عمل ہیں, اے جنہاں دا عقیدہ بگڑ گیا تے صحابہ نو پائے گئے. فرمایا قیامت والے دیڑے دکھا انہاں پہلو کان پھدے ہونے تساں تک سو جنت لے جا سن, انہاں نو لترے سن جڑی مولا علی کرنی. او منہ کھول کے بول بھاؤ, تساں کسے بولے چ بیٹھے ہو. ہاں پیر بھی سانو چاہیے تے غوث اعظم ورگا چاہیے, میرے داتا ورگا چاہیے. اس واسطے غوث پاک نے فرمایا پڑھ گنیا تو طالبین. آپ فرماندے نے او جی تو امیر معاویہ پاک دا گھوڑا گزرے, اس گھوڑے دے اوتے حضرت امیر معاویہ پاک بیٹھے ہون, اس گھوڑے دے قدماں چوں دور اٹھے عبد القادر تے پے جاوے تے عبد القادر اپنے آپ نو جنتی سمجھ لگے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ نو خیر و برکت دے کو. سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی آپ حضرات نو؟ اس واسطے نہ باتوں نو بھی نالو نال سمجھیا کرو. سمجھ آئی نا؟ تو بات کدیں دور نہ ٹر جاوے, نالو نال جڑی تشریح ہوندی اینو بھی یاد رکھیا ہے, یہ بھی عقیدے دا حصہ ہے.
آ رہی ہے گرامی قدر حضرات جڑی میں بات کردا پیا نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال وعدہ کر کے وہ ٹر گئے حضور دی جڑی نگاہ ہوندی ہے نا وہ اثر جدو کردی ہے نا یہ اس لیے ہوندا ہے وہ جدو چلے گئے نا انہاں دا دل بنیا جو اپنے انہاں دے معاملات بھی میں اے کام کراں مثال دے طور تے دل بنیا بھی میں چوری کراں مثال دیندا پیا جدو ٹرے نا تے دل دے خیال آیا یار تو اپنے نبی نال وعدہ کر کے بھی جھوٹ نہیں بولنا تے جے حضور پوچھے چوری کیتی ہے تے جے میں آکھا کیتی ہے تے یار اے تے گل چنگی نہیں صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو اللہ کر کے گھر جاؤ تواڈے نال کوئی بھی نہ بولے ایتھے چوپ بیٹھا کدن بولے سو بھائی انہاں دل دے وچ ہے اے نکاح نبوت دا اثر ہوندا ہے نا جی ہیں چابی ایویں تے نہیں نہ ہوندا توجہ نہیں فرما رہے یہ نکاح نبوت دا اثر ہوندا ہے وہ بڑے اخلاص تے مبنی ہوندے نے دل دے خیال آیا تے آدھے نہیں یار بھاویں حضور پاک نے مینوں آکھیا ہن بولنا تو سچ ہے بھاویں مینوں اختیار بھی ہے پر یار میں نہیں کرنا میں حضور ہن کیڑے منہ نال آکھاں وی میں چوری کیتی ہے نہیں میں کردا ہی نہیں چھڈ بیٹھ ہن دعا کم مثال دے طور تے کوئی ہور انہاں دا کم سی وہ جدو دل بنیا کرن لگا موڑ دل خیال آیا حضور دی نگاہ نبوت نے پھر فیض بھی کھایا آدھے یار جی حضور نے پوچھ لیا ٹھیک ہے مینوں بھاویں اختیار ہے پر میں کیویں انہاں دے سامنے اے نہیں میں کردا ہی نہیں لو جی وعدہ تے کر بیٹھے آن ادو اثر ظاہر ہویا 8ویں دیہاڑ جدو آئے نا تو نبی پاک دوروں ویکھ کے مسکراون آپ نے فرما سنا آدھے حضور مینوں پتہ ہی کوئی نہ میں تہاڈا وعدہ کیڑا کر بیٹھا میں تو ویسے ہی سیدھا ہو گیا امام راضی لکھتے نے جڑا سچ ہے نا بندہ استقرار بند ہو جاوے تے اللہ انج بندے نو سیدھا کر دیندا ہے کیا میں امید کرے سا کہ سچ بولے سو سمجھ آئیے آج جدن دا چھوڑا آیا نا کوڑا عام ہو گیا آئے پچھلی گلیے بیٹھا تھا میں لاہور کسی نے کیا پتا کتنے بیٹھا تے جے بندہ اتو اپڑ جاوے میں شغل کیتا یقین کرو کیا تماشا ہے یار میں شغل کیتا ہے صدقے جاواں خدا کے بندو ایسا نہ کیا کرو یہ بہت بڑا جھوٹ اس میں ہے اس کا صحیح استعمال کیا کرو سمجھ آ رہی نا بابا جیڑی شے واسطے بڑی ہے نا اسے واسطے تو چھری ہے نا یہ نال سبزی کٹو پھل کٹو بس یہ نال بندہ نہیں پاڑنا میں جٹ جیا بندہ طالب علم جیا بندہ میریاں سادہ مثالاں ہوندیاں کہیں سن کے استاد جی تمنٹ ہی سمجھائی جاندے خدا کا بندہ جیڑے شے واسطے یہ موبائل کے واسطے بڑا آپس وچ رابطہ ہوے حال چال بندہ پوچھے کس لے کو سلام دعا کس لے عید مبارک اپنی معلومات دیو میں کتھے ہاں تے جی عید نال ہی کوڑ مارنا ہن راکھی نہ پر کیا کریے پہلو تو کلا موبائل آئی یہ چو گل سنیندی آئی موڑ اے انہیں سمجھو پر نہیں گیا تے موڑے صاحب اولاد ہو گیا یہ صاحب اولاد ہو گیا ہوں تو ڈھیر سارے پوتر دوترے موترے ہر شے آئے بدنے جناب کیا واٹس ایپ آکھے کیا فیس بک تے ٹویٹر تے وچے جناب یوٹیوب تے وچے گوگل مگل تے پتہ نہیں کیا بلاں ہر شے اے چھوڑے تے وچ بال ٹردے جاندے پیچھو ٹیٹیاں لے وچ چھکے دا تو اڑنا میں کہ تو ماشاءاللہ مدینہ شریف دا جانا کو خدا دا خوف کر تو خدا دا خوف کر یہ اپنے موبائلوں نو بھی پاک کرو میرے بھائی نوجوانوں پاک کرو سمجھ آؤندی پئی ہے انہاں موبائلوں دے سر تے پتہ نہیں کتنے جگے اجڑ گئے سمجھ آؤندی پئی ہے نہیں میرا موبائل تو پاک ہے تو میں کہ جی سارے دے پاک دا مقابلہ کون ملیندا ہے نہ بولو سچیاں سن کے کون بولے ہن تساں اے نہ سمجھو بھی میں تلاشی لئی سا ہاں لوڑ ہی کوئی نہیں مینوں اپنے من نو پوچھ یہ نہ کر بندہ بن بندہ اور بالخصوص نوجوان اپنے موبائل نو پاک کر کوئی نعت اور تقریر رکھنی ہے تو رکھ وہ بھی صحیح العقیدہ سنی عالم دی سمجھ آؤندی پئی ہے جڑے بد مذہب ہیں نا مٹھیاں پھکیاں ویچ دے ودے انہاں نو نہیں یاد رکھو اور اس تو بعد اگر موبائل دے وچ کوئی گانا ہے آ ٹک ٹاک والیاں ہیں کٹ دے ساریاں تینوں اجازت ہی نہیں ہے تینوں پتہ ہی نہیں نگاہ دی حفاظت کیا چیز ہے حضرت اسی تیسرے درجے پڑھتے سی ساڈے استاد صاحب نگاہ دی حفاظت سانو درس دیتا
خدا دی قسم اج تک وہ جملہ میرے کنا دے وچ گونج رہا ہے. آپ نے فرمایا بندہ 40 دیہاڑے تہجد پڑھے 40 دیہاڑے اور ایک دیہاڑے غیر محرم عورت نو ویکھ لوے 40 دیہاڑے دی روحانیت ختم ہو جاندی. کتنے بیٹھے ہو؟ اپنی نگاہ نو ستھرا رکھو, اپنے کنا نو ستھرا رکھو. علماء فرماندے نے سنگن والا ناکے نو بھی ستھرا رکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے آپ نو درستگی والے پاسے لے کے آؤ. جی اپنی اصلاح نہ کیتی تے فائدہ کیا؟ میں امید کرے سا کہ سچے سوئی نہ گلاں. اور ویسے بھی احباب بیٹھے ہو, میں دسو نا دیہڑی دے 35 واری ساڈا موبائل کھول جاندا, ایک واری ساتھ قرآن کیوں نہیں کھلدا؟ آ گئی نا سمجھ؟ تے پھر قرآن بھی پڑھنا کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دے کول جا کے پڑھنا, وہ تینوں نال ترجمہ بھی پڑھاوے. اخباراں پڑھن واسطے تو نشہرے ٹر جانا ہے, ٹوٹا روڈ بھی برداشت کرنا ہے, باہیں پٹھی پھاد کے بیٹھا پڑھنا ہی ضرور ہے. میں دیکھا ملاخ دا کی پیا بندا, تو موٹا جو دینا ہے. سچیاں تے کیڑا بولے؟ خدا دا بندہ جڑا قرآن تیرے گھر پیا, کئی جو جے بندے ہو سن جنہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں ساڈا قرآن پیا کتے. اور کئی ایو جے بھی شاید اتنے بیٹھے ہون جتنی دیر تک قرآن دا سپارہ نہ پڑھن انہاں دا دن گزرتا ہی نہیں. اور اتنے مجمع شاید 2-4 ہو سن, باقی کیوں نہیں؟ اے تیرے گھر پیا قرآن جڑا تشریف فرما, یاد آئے وہ بندہ ہے خدا ایک دن دیا خبراں پڑھنا ہے, وہ بھی پتہ نہیں سچیاں نہیں یا کوڑیاں نہیں. اور میں قرآن مینوں پڑھ ابتدائے خلق تو لے کے انتہائے خلق تک ساریاں خبراں میرے وچن, کدی مینوں پڑھتا صحیح نا. کہ میں امید کرے سا قرآن پڑھ سا آپ حضرات قرآن پڑھو, اپنے آپ نو ذرا حضور دی غلامی دے وچ لے کے آؤ. ہاں ہاں اے جڑا دسیا جاندا ہے نا کہ بس جناب آپ سبحان اللہ کہیں تو ایک کاش چالو تو دعا چالو تو فلانی شے چالو تو ہن جناب تو جنت چپڑ جا سو. میں کہا جنت ہی پاپڑاں دی دکان نہیں, ایویں ونڈی جانا ہے. وہ میرا مالک ہے جنوں چاہے دے, پر ایڈی سستی نہیں. وہ جنت ایڈی سستی ہوندی تے جڑا جنت دا سردار حسین ہے کدی نیزیاں تے نہ چڑھیا. حسین سمجھ آ رہی ہے؟ بندے ہمت تک کیتی ہے پر تواڈے جذبے تو سلام چپ ہی ہو گئے. حسینیت سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ اور آئندہ دن خاص الخاص امام پاک دا نام لینا ضروری ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ 10 محرم نو گزرے 40 دن گزر چکے نا جی. اگرچہ نظریات اہل سنت دے مطابق ساڈے جڑے رسم و رواج لوگ کہندے نے وہ ساڈے وچ کوئی نہیں, لیکن ساڈے بزرگ تے ہر ویلے ساڈے دل دی دھڑکن بن کے رہندے نا. جس کو سمجھ آ رہی ہے اور زبان بالکل ساتھ دے رہی ہے, سبحان اللہ فرما دے وہ بندہ. تو دوستو اپنی اصلاح بھی کرو. اے اصل اصلاح ہے یہ اس چیز دا نام نا جی. ہن آ جاؤ اگلی بات, جاگ دو بیٹھے اپنی اصلاح کرے سن. جتنے نوجوان بڈھڑے بیٹھے ہو, جوان بیٹھے ہو, سارے حضرات کوشش کیتی ہے سارے تھوڑا تھوڑا لنگر ڈی جاوے. ہن آ جاؤ ذرا, یہ جڑی اصلاح ہوندی ہے نا بھائی, اصلاح ہوندی ہے 2 طریقے دی. جڑی اصلاح ہوندی ہے جی یصلح لکم اعمالکم, اصلاح 2 طریقے دی ہوندی ہے. ایک ہوندا ہے اصلاح عقیدہ اور ایک ہوندا ہے اصلاح عمل. سمجھ آئی؟ ایک ظاہری اصلاح, ایک باطنی. اے جڑی باطنی ہے نو عقیدے دی اصلاح آدن, اور جڑی ظاہری اعمال دی اصلاح آدن. یہ مشکل بات نہیں جی میں تو 5-5 کلو دا سر ہلا کے بیٹھے ہو, مشکل بات نہیں, بالکل مشکل بات نہیں ہے بھائی. اصلاح 2 طرح دی ہوندی ہے. آج کل اصلاح اعمال تے سارے دور دن اصلاح عقیدہ پہلے ہے. آپ آکھو گے مولانا دلیل کیا ہے؟ حضرات علماء میں آپ کی توجہ چاہ لینا. اگر یہ بولن تے وقت عوام تو سا بولنا ہے. میں اس واسطے کہہ رہے ہیں کہ گل سچی ہے. بولے سن قرآن مجید پورا پڑھ کے دیکھو, جتھے بھی آیا آمنو وعملوا الصالحات, آمنو وعملوا الصالحات, پہلے آمنو ہے بعد وچ عاملوا الصالحات ہے. یہ آمنو کیا ہے؟ عقیدہ ہی تے ہے, اور عاملوا الصالحات بعد وچ ہے. یہ دا مطلب ہے قرآن وچ رب نے بھی عقیدہ پہلے. میرے بھائی پہلے عقیدے نو صحیح کر. 2 بیماریاں بندے نو لگ جان نا, 2 بیماریاں, تو پہلے وڈی بیماری دا علاج کرنا چاہیے. 3 لگ جان وڈی بیماری, 4 لگ جان وڈی بیماری دا علاج کرنا چاہیے. کیوں؟ وڈی بیماری قابو ہو جائے, چھوٹیاں تو آپ ہی قابو آ جا سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ جے دا عقیدہ خراب ہوئے وہ بھی بیمار ہے, جے دا عمل خراب ہوئے وہ بھی بیمار ہے. لیکن نہ دوہاں بیماریاں چو وڈی بیماری عقیدے دی خرابی. پہلو کر اے نو سیٹ, اس تو بعد اپنے عمل والی بیماری نو سیٹ کر. یہ نہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا بس بلے بلے ہن چھڈو پرے,
10 ਵਜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਜਨਾਬ ਰਾਤੀ 4 ਵਜੇ ਮੁਕਾਈ, ਨਾ ਇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਫਜਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? مٹھے بولو کوئی سوڑنا نہ لوے سبحان اللہ۔ بھائی جان اسانو چاہیے ہے مغرب تا عشاء محفل کیتا کریے، عشاء بھاویں آدھا گھنٹہ لیٹ چپڑیا کرو، مغرب بھی با جماعت، عشاء بھی با جماعت، ٹائم نہ سمسو دمی فجر بھی با جماعت۔ سمجھ آ رہی؟ اور میں نے خوشی ہوئی ہے تساں اج جڑے فرائض دے نقابت دے جڑے فرائض سن، وہ ایک امام محترم، میں لگتا امام صاحب ہی نے، عالم صاحب، میں تعارف تو نہیں، میں جی عالم دین نو دیتے نے۔ جس دن تواڈے نقیب علماء بن گئے نا، اے جڑے جہالت دی منڈی دے دلال ہیں نا، یہ بات تواڈے ایمان عقیدے تے ڈاکہ نہیں مار سکدے۔ جو جہان دا جاہل چاہ کے ساڈے سر تے بہا دیندے، چند لوگ پڑھے لکھے، لیکن انہاں دے وچ بھی اکثر اے پیراں دے خوشامدی بن گئے جڑے